اللہ کی رحمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، یہ چھوٹے گناہ ہی ہیں جو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہاں، عطا کی ہے جنہیں چشم بصیرت حق نے، ان کے کان اب بھی ہیں قرآن کی آواز کے ساتھ۔ کل جو تھا وہ آج نہیں، جو آج ہے کل مٹ جائے گا، روکھی سوکھی جو مل جائے شکر کرو تو بہتر۔ کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ وہ عطا کر دے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اللہ کے خوش ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اللہ نے جو کچھ تمہارا حصہ مقدر کر دیا، اگر تم اس پر راضی رہو گے تو گویا تم ہی سب سے مالدار شخص ہو۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے شکایت کر رہی ہے، کیونکہ اس کو اپنے ہمسفر پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ خوبصورت سا ایک پل قصہ بن جاتا ہے، جانے کب کون زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ملتے ہیں جن سے کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن جاتا ہے۔ لوٹ لیتے ہیں اپنے ہی، ورنہ غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے، یعنی گناہوں سے بچتے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے رب کو صبح و شام عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اور بغیر اونچی آواز کے اپنے دل میں یاد کیجیے اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیروں سے محبت کرو اور ان کے پاس بیٹھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ وہ بندہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ محترم دوستو، اسلام کے جو شعائر ہیں، اسلام کی جو علامتیں ہیں، نماز ہے، مسجد ہے، قربانی ہے، حج عمرہ ہے، پردہ ہے، داڑھی ہے وغیرہ، ان کا ادب، ان کا احترام بہت بڑھیا عبادت بھی ہے اور دل میں ایمان موجود ہونے کی علامت بھی ہے، اور بسا اوقات ایک چھوٹی سی نیکی بندے کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زبیدہ خاتون نیک دل ملکہ تھیں، انہوں نے ایک نہر کھدوا کر خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا،
جس سے حاجی لوگ خود بھی پانی پیتے، اپنی سواریوں کو پانی پلاتے۔ اپنی وفات کے بعد کسی نے ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگیں اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا آپ کی مغفرت ہونا ہی تھی، آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو اتنا فائدہ پہنچایا۔ فرمانے لگی نہیں نہیں، جب نہر والا عمل پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ کہنے لگی میں تو گھبرا گئی کہ اب میرا کیا بنے گا، مگر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور مجھے فرمایا تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا ہے، اسی پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑی، تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا پھر لقمہ کھایا، تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو اسی عمل پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو دوستو کسی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہ چاہیے، اور اسلام کے شاعر کا ادب احترام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔